بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ راجہ محمد غیاض ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راولپنڈی بار، جن کی اضافی یہاں پہ جو ذمہ داری ہے وہ فائنانس سیکرٹری راولپنڈی بار کے اندر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. جناب راجہ غیاض صاحب، میں آپ کو ویلکم کہتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اپنا تعلیمی جو آپ نے آغاز کیا مختصراً اس کے حوالے سے بتائیں تو پھر ہم آگے قانون کی طرف آتے ہیں. اچھا، بیسیکلی تو میرا جو آبائی علاقہ ہے وہ چکوال ہے. باقی ایجوکیشن میری ساری یہیں کی ہے، راولپنڈی کی ہے. گارڈن کالج سے میں میٹرک یہاں پہ ایف جی للکورتی سے کیا، ایف جی اسکول سے. اس کے بعد گارڈن کالج ایف ایس سی پری میڈیکل، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ پھر ہم لا میں آ گئے گریجویشن کرنے کے بعد. اور جو گریجویشن ہے وہ میں نے راولپنڈی لا کالج سے LLB کیا. اچھا، آپ چونکہ یہاں پر ایک بڑی اہم ذمہ داری پہ ہیں تو اس حوالے سے آپ جو آپ کی بار کی کونسل ہے، آپ کے الیکشن ہوئے، اس میں آپ کس طرح کا جو رول آپ نے دیا، اور بیسیکلی آپ کا رول فائنانس سیکرٹری کا ہوتا کیا ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بطور فائنانس سیکرٹری کی یہ بنیادی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جو بار کی انکم آ رہی ہے، یعنی کہ بار کی جو بہت ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جو رینٹ پہ ہیں، تو وہاں سے بار کو انکم جنریٹ ہوتی ہے. بار کی جو انکم ہوتی ہے اور جو اس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، یعنی کہ آمدن کتنی ہے اور خرچ کتنا ہو رہا ہے، بار سیکرٹری کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مینٹین کرے، ایک رپورٹ دے، اور اس کے بعد آگے کچھ سجیشن دینی ہے تاکہ بار کو فائدہ ہو. کسی کا اگر کم ہے کرایہ اس کو بڑھایا جائے، اور یہ تمام جو ہیں وہ معاملات کو انکم اور جو اخراجات ہیں ان کا جو ہے نا وہ ہم نے بار کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو اپنی جو آپ کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے اس حوالے سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ آپ کی جو کارکردگی رہی ہے اس میں کیا انفرادیت آپ نے دیکھی؟ دیکھیں، جو صدر اور سیکرٹری ہوتے ہیں ان کا جو رول جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں جو رول ڈیفائن کیا گیا نا، اس حساب سے ہمارا جو رول ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں جو ہے وہ اپنا رول بخوبی طریقے سے سر انجام دے رہا ہوں. جو بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وکلاء کے مسائل کو، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بار کی ویلفیئر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہماری جو باڈی ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو ہے وہ گرینری کے حوالے سے بہت زیادہ پودے گملوں کی شکل میں مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کچہری میں موجود ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹ بن کا بہت زیادہ ایشو تھا کہ کچرا پھینکنے کی جگہ نہیں تھی، تو ہماری باڈی نے ابھی بہت مختلف جگہوں پہ ڈسٹ بن کو رکھ دیا گیا ہے. تو وہ وکلاء کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کہ پھر وہ آسانی کے ساتھ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اسپیسیفک جگہ جو ہے وہ بنائی گئی ہے بائکس کے حوالے سے، وہاں پہ کھڑے ہوں گے. پہلے تو بائکس کا یہ ہوتا تھا کہ کہیں بھی انٹری کر کے گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. اور جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ باڈی جو ہے وہ بخوبی جو ہے وہ حل کر رہی ہے بار کے مسائل کو. انصاف قانون کو ریاست کا اہم ستون قرار دیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر ایک عام آدمی جو ہے وہ انصاف کے لیے جو جدوجہد کرتا ہے اس کو پاکستان کے اندر کس حد تک انصاف ملتا ہے، اور اگر نہیں ملتا تو اس کی وجوہات کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ اچھا، جو آپ کا پہلا جو سوال کا پہلا پورشن ہے کہ ایک عام آدمی کو انصاف، وکلاء جو ہوتے ہیں نا، وکلاء ایک معاشرے کا وہ طبقہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے، جو عام لوگ ہیں، اگر جو مظلوم ہیں، کیونکہ ہم نے انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہوتی ہے. ہم نے ان کا کیس، ان کا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی قسم کے نوعیت کا کیس ہو، تو ان کے کیس کو تیار کر کے ان کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہوتی ہے اسی انصاف کے لیے کہ تاکہ ان کو جو ہے وہ انصاف مل سکے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انصاف کی باتیں آتی ہیں، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان دنیا کے نقشے پہ مارز وجود ہوا، اس میں کس حد تک ہم جو دنیا کے ساتھ مقابلے کے اندر اگر ہم کہیں تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟
اچھا، اس سوال کا جواب میں کچھ اس طرح سے دوں گا کہ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. دنیا کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، اس میں جو ہے نا وہ امپرومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. تو جو ہماری جوڈیشری ہے، بارز اور بینچ آپس میں ایک جو ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے وہ آپس میں چلتے ہیں، ایک کولیبوریشن، کوآپریشن، کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں. تو اب جو مسائل ہوتے ہیں وہ بار اور بینچ کا جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے نا، وہی جو ہے ایک اچھا ریلیشن شپ، وہ جو انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہے. بار کے مسائل ہوں یا جو عام آدمی کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں ہم اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ قانون پہ عملداری کے لیے، انصاف عام آدمی تک پہنچانے کے لیے حکومت جو ہے وہ اداروں کے اوپر کس حد تک مؤثر رول پلے کرتی ہے، اور حکومت کا کردار جو آپ ایک وکیل ہونے کے ناطے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں نا، حکومت ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے آگے پھر ادارے بنے ہوئے ہیں، مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہمارا، کیونکہ پولیس کے ساتھ اور اس طرح کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، ان سے واسطہ پڑتا ہے. تو آگے تو جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ معاملات حکومت کی بہاف پہ انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. امن امان ہو گیا، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے ہوتے ہیں، کچھ مسائل جو ہیں وہ انہوں نے حل کرنے ہوتے ہیں، اور باقی مسائل جو ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں عدالت میں. تو ہم جو ہے نا، ہم بھی ایک ادارہ ہی ہیں پاکستان کا جو جوڈیشری ہوتی ہے، تو ہم آپس میں کوآرڈینیشن، کوآپریشن کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں. موجودہ اگر یہ پوچھا جائے کہ اس ٹینیور کے اندر یا گزشتہ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے دورانیے دیکھے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سستے انصاف کی فراہمی کے لیے جو حالیہ اقدامات ہیں، اس میں مزید کس طرح کی گنجائش یا کس طرح کے معاملات طے کیے جائیں کہ لوگوں کو زیادہ آسانی پہنچ سکے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وکلاء کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ جو مظلوم ہے، انصاف کے لیے جدوجہد کرنا، اور وہ ہم ان کا کیس جو ہے وہ کورٹس میں لے کے جاتے ہیں. پھر آگے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، کیسز کا جو اس کی ایک ہوتا ہے وہ ایویڈنس پہ ہوتا ہے سارا. تو ایویڈنس جو ہے وہ دونوں طرف سے آتی ہے. جو ججز کا کام ہے وہ کیسز کو سن کے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اگریو پارٹی ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کر لے. یہاں پر راولپنڈی بار کے اندر آپ وکلا کے مسائل جو ہے وہ کس حد تک کس طرح کے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے کیا آپ نے کوئی جو پروسیس ہے آپ کا کہیں چل رہا ہے، یہ کسی ٹائم فریم ہے اس کا دیا گیا ہے، یا کس طرح کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھی نئے وکلاء آتے ہیں، سب سے پہلے ان کو جو مسئلہ سامنے آتا ہے وہ چیمبرز کا ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے، بیسک سی بات ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ آ جاتا ہے تو سٹنگ ارینجمنٹ کا جو ہے نا وہ سب سے پہلے، کیس کا تو بعد میں آتا ہے نا، پہلے ان کے پاس چیمبرز ہونے چاہیے، ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جانا چاہیے. ماشاءاللہ پنڈی بار میں فیسیلیٹیشن کے لحاظ سے آپ بہت زیادہ اچھا ماحول ہے. جہاں تک چیمبرز کی بات ہے تو چیمبرز کا بھی ایک خصوصی میکنزم بنایا گیا. آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، اس کے مطابق آپ ایک کرائٹیریا کے تحت وہ جو ہے نا چیمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں. کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آبادی بڑھ رہی ہے، اس تناسب سے لوگ مختلف جو شعبہ جات ہیں ان کا چناؤ کرتے ہیں، تو کیا آپ کی جو وکلا برادری ہے اس کے اندر بھی اسی تناسب سے اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ بالخصوص جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو کیسز آتے ہیں اس میں خواتین وکلا جو ان کی کس طرح رہنمائی کر سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے؟ جی اچھا، 2018 کے بعد تھوڑا سا شفٹ آیا ہے کہ 2018 سے پہلے جو ہے وہ جو لا تھا وہ 3 سال کا تھا. اس کے بعد بہت ساری اس میں ریکمنڈیشنز آئیں پنجاب بار کونسل کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی طرف سے. تو اب اس میں تھوڑا شفٹ ہو گیا. دیکھیں، وکلاء جو ہوتے ہیں نا، وکلاء نے ہی کیسز کو انصاف کی طرف جدوجہد کرنی ہوتی ہے. جہاں تک آپ نے خواتین کی بات کی تو بہت سارے ہماری
خواتین بھی ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں وہ کوئی بھی شعبہ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے معاشرے میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف سارے مرد ہیں، تو لیڈیز کو آنا چاہیے، بہت اچھا یہ شعبہ ہے۔ آپ ایک تو آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے، اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ اس فورم پہ جائیں، تو یہ بہت اچھا شعبہ ہے۔ اس میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ضرور آئیں لوگ اس میں۔ اچھا، آخری جو آپ سے سوال ہے، چونکہ آج بنیادی جو حقوق کے اندر اینڈرائڈ موبائل نے، سوشل میڈیا نے، یوٹیوب چینلز نے، یا جتنے بھی اس طرح کے ذرائع اس نے بہت سارے لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر جو کچھ قدغن لگانے کی باتیں آتی ہیں، تو یہ کس حد تک قدغن لگانا اس پہ درست ہوگا، نہیں ہوگا، قانون اس حوالے سے کیا کرتا؟ اچھا دیکھیں نا، جو یوٹیوب چینلز ہیں یا سوشل میڈیا ہے، میری یہ رائے ہے کہ وہ جو انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کو کریڈیبل ہونا چاہیے۔ وہ جو ایک انفارمیشن دی جاتی ہے اس کو ایک صحیح جو ایک رائے ہے، ہر بندہ رائے تو پیش کر رہا ہے، لیکن وہ رائے جو ہے نا وہ ہر بندے کی اپنی رائے ہے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن وہ جو رائے وہ ایسی رائے نہ ہو جس سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خطرہ ہو۔ تو کریڈیبل انفارمیشن ہو، پراپر، آپ کو جب تک سمجھ بوجھ نہیں ہوگی تب تک وہ جو ہے نا اس میں پھر جو ہے نا وہ اپنے کسی کے مفاد پہ ہو سکتا ہے آپ چل پڑیں۔ تو اس میں یہ ہے نا یہ بڑی تھن لائن ہوتی ہے کہ آپ ایک جو ہے نا غیر جانبدارانہ جو ہے نا وہ تجزیہ کریں تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یعنی اس کے لیے بھی باضابطہ کوئی تھوڑی سی تربیت ہو تاکہ اس پروسیس سے گزر کے تو اس میڈیم کو استعمال کیا جائے تو لوگوں کے لیے زیادہ۔ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں سر؟ بس میرا یہی پیغام ہے کہ لوگوں کو قانون کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان کو جو جس طرح پاکستان کا جو بھی قانون ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے قانون کے بارے میں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔